اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ الفتاح العلیم کے عزیز ساتھیوں، آئیے آج ہم اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ قرآن کی روشنی میں فرمایا امت مسلمہ در حقیقت امت دعوت ہے۔ اس کا مقصد وجود ہی یہ ہے کہ وہ پورے دین اسلام کو بھولی بھٹکی انسانیت تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دین کے سلسلے میں متعدد آیات نازل فرمائی ہیں۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ اس میں امت مسلمہ کا کام بتایا گیا کہ یہ اسپیشل لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ یہ دنیا میں رہ کے اس کا کام کرنے کا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب دوسری امتیں جو ہیں ان کے پاس نہ تو کوئی کتاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے۔ اب صرف امت مسلمہ کا یہ کام ہے، اور اگر یہ امت مسلمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو یہ امت خیرہ نہیں رہے گی۔ امت خیرہ تب ہے جب یہ اپنا کام کرے جو اللہ نے ڈیوٹی دی ہے۔ پھر قرآن پاک فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 2۔ یہ کتاب ہے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف نازل کی ہے، پس تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین حق کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کے لیے یاد دہانی ہو، یعنی کوئی جھجک نہ ہو۔ بات اسی پہ ہمیں جھجک نہیں ہوتی جس پہ ہمیں شرح صدر ہوتا ہے اور جو ڈھنکے کی چوٹ پہ ہم کہہ لیتے ہیں، جس پہ ہمیں خود یقین ہو۔ تو فرمایا گیا کہ اس کے بارے میں تمہیں کوئی جھجک نہ ہو، یہ ڈھنکے کی چوٹ پہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچا دو۔ پھر آگے طریقہ بتایا، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ دانائی، یعنی فہم و فراست سے بات کو کرنا۔ فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جھگڑا کر، ان سے مباحثہ کرو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ یعنی جو لوگ تم سے پھر بحث کریں تو پھر اچھے طریقے سے ان سے بحث کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، یعنی میری طرف سے دین کی بات پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ اللہ کا بندہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی بنا پر دعوت دین کا کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دین اسلام اگرچہ معبود حقیقی کا دیا ہوا وہ بہترین نظام ہے جس کو قائم کرنے میں پوری انسانیت کی دنیاوی اور اخروی فلاح کا دار و مدار ہے، مگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اہل دنیا کی غالب اکثریت اس بہترین نظام سے غافل ہے، دوسرا طرز ہائے زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جس امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری ڈالی گی وہ تمام دنیا کے انسانوں کو تا قیامت دین الہی کی دعوت دے اور اس کے احکامات کو اپنے نظام میں عملاً نافذ و جاری کر کے اس کی خوبیوں کو ساری دنیا پہ ظاہر کرے۔ لیکن وہ بحیثیت مجموعی اس فرض سے غافل ہو چکی ہے، حالانکہ ذمہ داری کے بارے میں اپنے رب کے حضور جواب دہ بھی ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے نفع بخش سودا بھی ہے۔